بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ فرینڈ، عرب امارات کی خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ان کی سرخیاں۔ پاکستانیوں کی واپسی، اماراتی ایئر لائن کو لینڈنگ کی اجازت مل گئی۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہے۔ کرونا نے 6 بچوں سے ان کے والدین چھین لیے۔ آگے چل کے بات کریں گے کرونا کی فوری تشخیص کے لیے لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ میں شامل ہے متحدہ عرب امارات میں پھنسے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے فضائی آپریشن شروع۔ اور آگے چل کے بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کے دنوں میں مساجد بند رکھنے کا فیصلہ۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کا حصہ ہوگا ابوظہبی پاکستانی ڈاکٹر محمد عثمان کرونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ اور آگے چل کے بات کریں گے اوورسیز پختونوں کی فریاد نہیں سنی جا رہی، وہ وطن واپس نہیں آ سکتے۔ اور آگے چل کے بات کریں گے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات خراب کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب۔ اور ہماری آخری اپڈیٹ کا حصہ ہوگی متحدہ عرب امارات میں کرونا کے 941 نئے کیسز اور 6 اموات۔ فرینڈ، ان تمام خبروں کی تفصیل کی طرف چلنے سے پہلے کروں گا ایک ریکویسٹ۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک کر دیں، اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ پاکستانیوں کی واپسی، اماراتی ایئر لائن کو پاکستان میں لینڈنگ کی اجازت مل گئی۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کی واپسی کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے ایمریٹس کو اسلام آباد اور ایئر عربیہ کو لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ سی اے اے کے مطابق شعبہ ایئر ٹرانسپورٹ نے باضابطہ طور پر اجازت نامہ جاری کر دیا۔ ایمریٹس ایئر لائن کی پرواز EK612 جمعرات 21 مئی کو 200 سے زائد پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کی پرواز اسلام آباد سے اماراتی شہریوں کو لے کر واپس دبئی کے لیے روانہ ہوگی۔ سول ایویشن نے شارجہ سے واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کو وطن واپس پہنچانے کے لیے ایئر عربیہ کو بھی لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دی ہے۔ اسلام آباد اور لاہور پہنچنے والے خصوصی طیارے کے عملے کو ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب چلیں گے ہم اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ کرونا نے 6 بچوں سے ان کے والدین چھین لیے۔ تفصیلات کے مطابق 57 سالہ سوڈانی علی احمد الطیب اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ شارجہ میں مقیم تھا۔ رمضان المبارک کے دوران الطیب اور اس کی بیوی میں کرونا کی تصدیق ہوئی۔ دونوں مقامی اسپتال میں زیر علاج رہے، تاہم الطیب کی بیوی 3 ہفتے قبل انتقال کر گئی، جس کے بعد الطیب ہی اپنے بچوں کا باعث سہارا تھا۔ تاہم گزشتہ روز الطیب بھی کورونا کے خلاف کئی ہفتوں کی لڑائی لڑنے کے بعد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ان کے 6 بچے بے آسرا ہو گئے۔ غمزدہ بچے عجمان کے علاقے توان میں مقیم اپنے والد کے بھتیجے محمد ہاشم کے گھر چلے گئے ہیں۔ ان بد نصیب بچوں میں سب سے بڑا بیٹا واد علی احمد 10ویں گریڈ کا طالب علم ہے، بیٹی بطول علی احمد 9ویں گریڈ، بیٹا کمال الدین علی احمد گریڈ 8، بیٹی زینب علی احمد گریڈ 6 اور نور البیاں علی احمد گریڈ 1 کے طالبہ ہے، جبکہ 3-4 سال کا محمد علی احمد کنڈر گارٹن جاتا ہے۔ بچوں کو سنبھالنے والے ان کے کزن ہاشم کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ بچوں کا باپ شوگر کا مریض تھا، کرونا کا شکار ہونے کے بعد اس کی حالت بگڑتی گئی اور بیوی کے بعد وہ بھی چل بسا۔ ہاشم کا کہنا ہے کہ اس امید ہے کہ دکھ کے مارے بچے جلد ہی ماں باپ کی موت کے صدمے سے سنبھل جائیں گے، تاہم ان کی پڑھائی جاری رکھنا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ ان کے ماں باپ کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں۔ پچھلے سال بھی یہ بچے لیٹ فیس کی وجہ سے سکول نہیں جا سکے تھے۔ گلف نیوز کے مطابق ان بد نصیب بچوں کے دکھ بھری داستان جاننے کے بعد دار البیر ارتھ سوسائٹی کی جانب سے ان بچوں کی تعلیمی اور رہائشی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا گیا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ کرونا کی فوری تشخیص کے لیے لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال۔ متحدہ عرب امارات میں لیزر کے ذریعے کرونا کے مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے سریع رفتار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے معروف لیبارٹری کوئنٹ لیز نے لیزر کے ذریعے کرونا وائرس کا لمحوں میں پتہ لگانے والی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے۔ یہ لیبارٹری IHC کمپنی کے ماتحت میڈیکل ریسرچ کا ونگ ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق ان دنوں دنیا بھر کے سائنسدان کرونا وائرس کے مشکوک کیسز کی تصدیق کے لیے سری رفتار ٹیکنالوجی تک رسائی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت متحدہ عرب امارات کو پوری دنیا میں نمایاں پوزیشن مل جائے گی۔ امارات ٹیکنالوجی جدت طرز اور ریسرچ کے حوالے سے انٹرنیشنل سینٹر کی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کی بدولت خون کے خلیوں میں کرونا وائرس پہنچتے ہی اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے پورے ملک میں کرونا ٹیسٹ بڑے پیمانے پر تیزی کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ کرونا سے متاثرین پر نظر رکھی سکے گی اور مرکز میں وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے فضائی آپریشن شروع کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ کی سول ایوییشن کو ہدایت۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے سیکٹری سول ایوییشن کو ہدایت جاری کی ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں پھنسے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے فضائی آپریشن شروع کیا جائے اور ان افراد کو کوئٹہ لانے کے لیے خصوصی پرواز کا اہتمام کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ نے باضابطہ ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد متحدہ عرب امارات مشکل کا شکار ہیں اور PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے کوئٹہ لایا جائے۔ متحدہ عرب امارات میں بلوچستان کے ہزاروں افراد برسر روزگار ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ملک کے تمام بڑے شہروں کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کیا گیا ہے، اس میں کوئٹہ کو بھی شامل کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ان افراد کو اپنے صوبوں میں لایا جائے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کے دنوں میں مساجد بند رکھنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا وبا کے پھیلاؤ خطرے پیش نظر کے دنوں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومتی عہدیدار کے مطابق عید کی تکبیر نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے لاؤڈ سپیکر پر نشر کی جائے گی اور مسلمان عید کی نماز گھروں میں ادا کریں گے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ مسلمان انفرادی طور پر بھی عید نماز ادا کر سکتے ہیں اور زیادہ لوگ ہونے کی صورت میں جماعت بھی کرا سکتے ہیں۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ابوظہبی پاکستانی ڈاکٹر محمد عثمان کرونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر عثمان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور ہمراہ کام کرنے والوں کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر غلام دستگیر نے ڈاکٹر عثمان کے انتقال کی خبر تصدیق کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عثمان کی اچانک موت ہم سب غم زدہ ہیں۔ وہ فرنٹ لائن سپاہی تھا جس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا۔ انہوں نے اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی جان بچانے کی کوشش کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہر قسم کی امداد کے لیے ان کی فیملی سے رابطے میں ہیں۔ ڈاکٹر محمد عثمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ گزشتہ 10 سالوں سے ابوظہبی میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں دبئی کے مقامی اسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا۔ اسپتال میں داخل رہنے کے بعد بھی ڈاکٹر عثمان کرونا سے لڑ نہ سکے، جس کے بعد وہ جمعہ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کرنے والے شخص کی تدفین تمام SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، اس لیے ڈاکٹر عثمان کی میت کو بھی گھر والوں کے حوالے نہ کیا گیا، بلکہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پیر کو ان کی تدفین کر دی گئی۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اوورسیز پختونوں کی فریاد نہیں سنی جا رہی، وہ وطن واپسی کے لیے بے تاب ہیں۔ اوورسیز پختونوں کی فریاد نہیں سنی جا رہی، وہ وطن واپسی کے لیے بے تاب ہیں۔ سردار حسین بابک ANP کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر سردار حسین بابک نے کہا کہ اوورسیز پختونوں کی فریاد نہیں سنی جا رہی۔ پچھلے 2 مہینوں سے اوورسیز پختون وطن واپسی کے لیے سفارت خانے میں اندراج کرا چکے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پختون واپسی کے لیے بے تاب ہیں۔ باچا خان مرکز پشاور سے جاری بیان میں ANP کے صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک نے کہا، عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا پر اوورسیز پختون فریاد کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس ناروا سلوک پر وزیر خارجہ اور مرکزی حکومت کی خاموشی مجرمانہ فعل ہے۔ مہنگے ترین ایئر ٹکٹس بھی اعلیٰ سفارش کے بغیر ممکن نہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی اور دیگر ممالک میں اوورسیز مریضوں کی واپسی کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔
انہوں نے کہا غریب اوورسیز محنت کشوں کو پچھلے 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، ان کے روزگار بند ہو چکے ہیں، کاروباری طبقہ پریشانی سے دوچار ہے، لیکن حکومت کا اوورسیز پختونوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات خراب کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے دونوں ممالک سے خوشگوار اور محبت بھرے تعلقات ہیں، تاہم ترکی اور امارات کے آپسی تعلقات کچھ جغرافیائی معاملات کے باعث زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ گزشتہ رات ترکی کے مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسر علی کیسکن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر امارات کے بائیکاٹ کی خاطر ایک ٹرینڈ شروع کیا۔ علی کیسکن پاکستانی صارفین میں بھی بہت مقبول ہیں، تاہم کچھ پاکستانی صارفین نے ترکی امارات جھگڑے کے پس منظر کو سمجھے بغیر ترکی کی حمایت میں ٹویٹس کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ اس ٹرینڈ کو ترک حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ متعصب بھارتی لابی جو ہمیشہ پاکستان کو عالمی سطح پر نیچا دکھانے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہتی ہے، وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پاکستان اور امارات کے تاریخی تعلقات خراب کرنے کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ آخر میں بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں کرونا کے 941 نئے کیسز اور 6 اموات ریکارڈ پر آئیں۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 941 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد مملکت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 26,004 ہو گئی۔ کرونا کے تمام نئے مریضوں کی حالت مستحکم ہے۔ پچھلے چند روز میں مملکت کے مختلف علاقوں میں 40,000 سے زائد افراد کے ٹیسٹ لیے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے 1,018 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جو ایک دن میں شفا یابی حاصل کرنے والوں کی ریکارڈ تعداد ہے۔ امارات میں اب تک کرونا کے 11,809 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز کرونا کے 6 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 233 ہو گئی۔ وزارت نے کرونا کے باعث مرنے والے مریضوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ تمام زیر علاج مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اور یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔